اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربعة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيتها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ سورہ نساء آیت نمبر 31۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب آیت نمبر 31 میں خواتین کے لیے یہی حکم لیکن تفصیل کے ساتھ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، یغضضن وہ نیچے رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہوں کو۔ خواتین چاہے گھر سے باہر نکلیں یا گھر میں کوئی غیر محرم آتا ہے، دونوں صورتوں میں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ خواتین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر بات کریں۔ اگر کہیں بات کرنی بھی ہو تو نگاہ جھکا کر بات کرنی چاہیے۔ اور مرد کو بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ کسی سے بات کر رہا ہے یا بات سن رہا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مکتوم آئے تو آپ نے فرمایا احتجبا منہ، تم اس سے پردہ کرو۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ الیس هو اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، کہ اللہ کے پیغمبر وہ تو نابینا نہیں ہے، نہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے نہ ہمیں پہچانتا ہے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا تم دونوں تو اندھی نہیں ہو، لستما تبصرانہ، کیا تم دونوں اسے نہیں دیکھ رہی؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ جبکہ بعض ائمہ کی یہ رائے بھی ہے کہ جہاں فتنے کا خدشہ نہ ہو وہاں دیکھنا جائز ہے، اور ان کا استدلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے سے ہے کہ حبشہ کے لوگ مسجد نبوی میں اپنے نیزوں اور بھالوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور یہ عید کا دن تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سے انہیں دیکھ رہی تھیں، اور آپ نے حضرت عائشہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تو پہلا حکم نگاہوں کی حفاظت، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں وہ اپنے شرمگاہوں کی بھی، وَلَا يُبْدِينَ، اور وہ ظاہر نہ کریں، زِينَتَهُنَّ اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر وہ جو ظاہر ہو جائے۔ تو جو زینت ظاہر ہونے والی ہے اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کالرداء والثیاب، جس طرح چادر ہے، کپڑے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں برقعے کا یہ تصور نہیں تھا جو آج ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ پردے کے لیے بڑی سی اوڑھنی لے لی جاتی تھی جسے اوڑھ لیا جاتا تھا، اور بعض اہل علم نے اس سے مراد ہاتھ اور پاؤں لیے ہیں کہ حتی الامکان چھپایا جائے نامحرم سے، لیکن اگر کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، ہاتھ ظاہر ہو جاتے ہیں، پاؤں ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ، یضرب کے معنی مارنے کے ہوتے ہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور وہ بکل مار لیں اپنی چادروں سے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گریبانوں پر، کہ ایسے طریقے سے اوڑھنی اوڑھی جائے، چادر کی جائے کہ جس سے سر کے بال اور جسم کو ڈھانپ لیا جائے۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور وہ ظاہر نہ کریں، زِينَتَهُنَّ اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو، الا مگر، لِبُعُولَتِهِنَّ اپنے شوہروں کے لیے۔ بعل کی جمع بعول، خواتین اپنے شوہر کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔
او آبائہن، یا اپنے والدین کے سامنے۔ آبا سے مراد باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، نانا بھی ہے، سب اس میں شامل ہیں۔ او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے یعنی سسر کے سامنے۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے۔ او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے۔ شوہر کی اور بیویاں بھی ہیں، ان میں سے اولاد ہے تو ان کے سامنے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے۔ او بنی اخوانہن، یا بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھتیجے۔ او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھانجے۔ او نسائہن، یا عورتوں کے سامنے۔ اور نساء میں بھی دو قسم کی عورتیں ہیں۔ مسلم عورتیں ہیں تو ان کے سامنے زینت کا اظہار کرنا اس میں حرج نہیں، لیکن اگر غیر مسلم عورتیں ہیں جو فتنہ پرور ہیں، جو دوسری خواتین کے محاسن کو جا کے اپنے شوہروں کے سامنے بیان کرتی ہیں، ایسی خواتین کے سامنے بھی نہیں آنا ہے، مگر یہ کہ پورے اہتمام کے ساتھ۔ او ما ملکت، یا جو ملکیت میں ہیں، ایمانہن، ان کے غلام، لونڈیاں ہیں یا غلام ہیں۔ او التابعین، یا ایسے زیر کفالت مرد، غیر اولی الارباۃ من الرجال، جو عورتوں کی ضرورت کی عمر سے نکل چکے ہوں، جن میں خواہش نکاح باقی نہ رہے، تو ایسے لوگوں سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر اولی الارباء میں بہت سی اقسام بیان کی گئی ہیں، اجرت پر کام کرنے والے لوگ بھی، زیر کفالت لوگ بھی، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ نکاح کے لائق ہی نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والمغفل الذی لا شہوۃ لہ، ایسا غافل انسان کہ جس میں شہوت نہ ہو۔ او الطفل، یا بچے، الذین، جو لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی پس پردہ چیزوں سے آشنا نہ ہوں، نابالغ بچے، چھوٹے بچے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں لصغرہم لا یفہمون احوال النساء وعوراتہن، کہ وہ اپنے بچپنے کی وجہ سے خواتین کے معاملات اور ان کے احوال سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ولا یضربن، اور وہ نہ ماریں، بارجلہن، اپنے پاؤں سے، یعنی پاؤں کو پٹخ پٹخ کر نہ چلیں، زمین پر زور زور سے مار کر نہ چلیں۔ ایسی چال یعلم، تاکہ ظاہر ہو جائے، ما یخفین من زینتہن، وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں، بلکہ چال میں وقار اختیار کرنا چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین زیب پہن لیتیں اور ایسی چال چلتی کہ جس سے ان میں آواز پیدا ہوتی، اور وہ ایسا مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کرتی، تو مومنات عورتوں کو ایسی چال سے منع فرما دیا گیا کہ جس سے کسی بھی لحاظ سے زینت کا اظہار ہوتا ہو۔ اسی طرح کسی خاتون کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ خوشبو لگا کر باہر جائے، اور جو ایسا کرتی ہے ایسی عورت کو بدکار عورت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں خاتون اکیلی ہو تو اس کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، کہ ایسے گھروں میں مت داخل ہو جن میں صرف عورت ہو، اس کا محرم موجود نہ ہو۔ تو محرم کی غیر موجودگی میں کسی بھی خاتون کے پاس تنہائی میں جانا جائز نہیں ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ طائب ہو جاؤ، جاہلیت کے سارے کاموں کو ترک کر دو، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرما دیے ہیں ان کی طرف مائل ہو جاؤ، ان کو اختیار کر لو۔ ایتھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ تو یقیناً فلاح اسی میں ہے کہ اللہ کے احکامات کو من و عن مانا جائے اور ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔